warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala fi maqamin akhar الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل منهم عمل الآخرة لدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسطے، انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. انسان و دنیا تے بھیجن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کی جائے، اعمال صالح نیکیاں کی جان. نیکی کرنا بھی یا نیکی دا ہونا بھی اللہ کی خاص توفیق نہ لے، اور برائی تو بچنا بھی اللہ کی خاص توفیق دے نال انسان نہیں بچ سکتا جے رب نہ چاہے. ہاں البتہ انسان دے اندر اللہ نے ایک فہم جڑا ہے وہ رکھ دیتا ہے، ایک سوچ اور فکر اللہ نے رکھ دیتی ہے، جڑی سوچ اور فکر انسان کو نیکی اور بدی دے اندر فرق دستی. نیک اعمال اللہ دی توفیق نال، اس دی رحمت نال اسی بہت سارے رمضان مبارک دے مہینے کیتے نے. یقیناً رمضان دے اندر اعمال دا کرنا جڑا ہے نا وہ انسان واسطے اللہ نہایت آسان کر دیتا ہے. شیطان دا جکڑیا جانا، سرکش شیطان جکڑے جانا، اور رحمت دا خیر دا نزول ہونا، جی چاہنا کہ عبادت کیتی جائے اور عبادت دا اجر بڑھ جانا، اس ساری چیزاں جڑیاں نے انسان واسطے اللہ آسان فرما دیتے ہیں. اس واسطے اعمال نیک اعمال دا کرنا یقیناً نہایت ہی آسان ہے.
لیکن انہاں نوں سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا انہاں نوں کرنا آسان ہے۔ اعمال کر کے اور اللہ کو پیش ہو کے اس کا بدلہ لینا انتہائی مشکل ترین عمل ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے اندر یہ بات پائی جاندی ہے، اعمال اسی بڑی بکثرت نال کرتے ہیں، لیکن چند الفاظ، چند جملے، چند کام ایسے کرن دی وجہ تو وہ سارے اعمال جڑے نے انسان دے اللہ دے ہاں ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی عمل کرن تو بعد دعا کی تھی، یا اللہ ساڈے اس عمل کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریا کرتے سن، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ تیری مدد چاہتے ہیں کہ اسی تیرا ذکر زیادہ تو زیادہ کر سکیے، تیرا شکر زیادہ تو زیادہ کر سکیے، اور اینی سونی عبادت کرنے دی توفیق دے جڑی تیرے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ تو بعد حدیث اور قرآن دی نصوص کو جڑی سمجھ آتی ہے، اعمال بہت زیادہ اسی رمضان دے مہینے اکٹھے کیتے ہیں۔ کیا اسی ان اعمال کو سنبھال بھی پاواں گے کہ نہیں پاواں گے؟ اصل مسئلہ، اصل مقصد اور محور اے بات ہے، اعمال انسان کرتا رہے لیکن انسان کو عمل سنبھالے نہ جان، وہی زبان دی وجہ تو، وہی شرارتاں دی وجہ تو، وہی چند اعمال دی وجہ تو، وہی اعمال جڑے انہیں بڑی مشقت دے نال، بڑی مشکل دے نال، بڑی محنت دے نال ہاتھ کھڑے ہو کے گھنٹہ قرآن سنے ہیں، کوشش کی تھی ہے، بڑی محنت کرن تو بعد بھی اگر وہ بندہ عمل سنبھال نہیں سکیا، گویا کہ انہوں عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ تو بات اصل کا مقصد ہے کہ عمل کرنا آسان ہے لیکن عمل کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ استقامت فی الدین، استقامت فی الاعمال، اعمال تے استقامت، یہ بڑا ہی مشکل جا اور بڑا ہی مشکل عمل ہے برحال۔ تو بھئی آئیے اسی ویکھیے ان اعمال دی طرف کہ جن اعمال دی وجہ تو انسان دے کیتے ہوئے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ اعمال چند میں تواڈے سامنے گوش گزار کر دے نے۔ دیکھو نا یار، اینی انسان محنت کرے، تسی اس طرح سمجھو نا دنیاوی مثال دے اندر انسان کھال بھی پائے، کھیت دے اندر ہال بھی جوئے، سارا کچھ کرے، کرن تو بعد جدو انسان نو دا نتیجہ لبن لگے تے وچوں نکلے کھ نہ، تو دسو انسان نو کتنا افسوس ہوئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اسی اتنی رمضان دی محنت اور کوشش کیتی ہے، کرن تو بعد اگر سانو لبے کھ نہ تے فائدہ کوئی نہیں۔ آئیے اسی ان اعمال دی طرف غور کریے جن اعمال کرن دی وجہ تو انسان دے پہلے نیک کیتے ہوئے اعمال سارے ہی برباد ہو جاندے ہیں۔ اسے واسطے سیدنا عبداللہ بن مسعود صاحب کہہ دیو رضی اللہ تعالی، ذرا بولو تو صحیح نا، رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، بڑا پیارا انہوں کا قول ہے، ذرا ذکر کرو کہ آندے نے اگر میں پتہ چل جائے کہ میرا عمل قبول ہو گیا تو میں کنی خوشی ہوئے گی۔ لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلًا أَحَبَّ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ الْأَرْضِ۔ اگر میں پتہ چل جائے کہ میرا عمل قبول ہو گیا ہے، میں اتنی خوشی ہوئے گی کہ دنیا دے اندر زمین و آسمان دے پرنے دے برابر اگر میں سونا دے دیتا جائے اور وہ میں سونا صدقہ کر دیاں
اونی خوشی مینوں صدقہ کرن دی نہیں ہوئے گی جنی خوشی ہوئے گی کہ اللہ نے میرے عمل کو قبول کر لیا. یعنی خوشی اس بات ہے کہ عمل قبول ہو گیا ہے. کر لینا کوئی خوشی والی گل نہیں, ہو جانا کوئی خوشی والی گل نہیں. گل ہے قبولیت دی, گل ہے کہ ضائع نہ ہوئے. اے اصل چیز محور مقصد ہے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ایک آیت کے اندر ایک بڑی پیاری مثال دے کے بات سمجھائی ہے کہ جڑا بندہ بڑی کوشش کرتا ہے, بڑی محنت کرتا ہے, کرن تو بعد وہ بذات خود اپنے ہاتھ دے نال اس محنت کو خراب کرتا ہے. کوئی کام کرتا ہے پھر انہوں توڑ دیندا ہے, انہوں کٹ دیندا ہے اپنے ہاتھ دے نال ہی. تو اللہ نے قرآن مجید سے مثال ایک دے کے بات سمجھائیے. ذرا قرآن کی اس آیت پہ ذرا غور کیجیے. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضُوا غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے. اللہ نے مثال بیان کی ہے اس عورت دی جڑی مکے دے اندر موجود سی اور دماغی طور تے صحیح نہیں سی, ذہنی توازن درست نہیں سی. وہ سارا دن چرخا کتدی سی, سارا دن چرخا کتدی سی. چرخا کتن تو بعد سوتر جڑا ہے اس نو بناندی سی, بناون تو بعد کی کردی سی, شام دا وقت آندا سی اپنے ہاتھ دے نال ہی او سوتر کتیا جڑا او دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیندی سی. فرمایا جڑے لوگ نیکی کردے نے انہاں دی مثال اسی طرح ہی ہے جڑے ساری کوشش کیتی ہے رمضان دے اندر سود کتیا انسان نے کوشش کیتی اخیر اے نہ ہوئے رمضان گزرن تو بعد انسان اپنے ہاتھ نال ہی انہاں اعمال نو توڑ دے جویں اس عورت نے ٹکڑے ٹکڑے کر دتا. تو فرمایا ایویں نہ ہوئے اس عورت دی طرح کہ انسان نے رمضان دے اندر قیام کیتے, قیام اللیل کیتا, نمازاں پڑھیاں, سارا کچھ کیتا ہے, کرن تو بعد جڑا ہے اخیر وقت کی ہو رہا ہے کہ اپنے ہاتھ نال ہی اعمال نو ضائع کر دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان چاہیے کہ جڑے کیتے نے انہاں نو سنبھالے. اور یہی آیت جڑی میں خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے نا اس دے اندر بھی اللہ پاک نے یہی بات سمجھائی ہے. پہلا عمل ہوئے کہ انسان اے عمل کرے تو انسان دا کیتے ہوئے پہلے بھی نیک اعمال برباد نے یا آئندہ کرتے ہوئی اعمال دے بندے دے برباد نے. جے اگر اے عمل ساڈے اندر پایا جاندا ہے وہ انہاں نہ فصلی بٹیرے والا حساب ہوئے, فصلی بٹیرے نے وقتی آئے تے مڑ کے جناب ٹر گئے. ایک حساب کتاب نہیں صحیح. اصل اندر گل کی ہے اے عمل دی ضائع ہون دی ایک وجہ یہ بھی ہے. یقین جان دو ایک نماز جڑی اثر دی پتہ جان بوجھ کے چھڑ دے اودے بارے نبی پاک نے فرما دیتا ہے مال بھی تو دی اولاد بھی ہلاک, مال بھی اعمال بھی مال بھی اولاد بھی ہلاک ہو گئی. تے اساں جناب روزے مکن تو بعد عید والے دن بھی اثر دی نماز کوئی نہیں پڑھی. بعض ساتھیاں نے کیفیت ہے کیتے بڑے نے کمائے بڑے نے لیکن سنبھالیا ایک نہیں. آئیے اللہ جنہ مال تو ویکھو کہ اسی کتے کردے تے نہیں پے اے اعمال جدی وجہ تو ساڈے اعمال برباد ہو جان تو پہلے عمل تے غور کیجئے. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. فرماتے ہیں او لوگ جڑی صرف دنیا دی لالچ رکھتے ہیں, دنیا دے مفاد نو مد نظر رکھتے ہیں, آخرت نو چھڈ بیٹھے نے. ایسے لوگاں دی کوشش جڑی او ضائع ہو گئی ہے یا انہاں جڑے نیک عمل کیتے نے او بھی ضائع ہو گئے. جڑے صرف دنیا کردے نے, دنیا دے پتر نے. حدیث دے غور کا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائیں صاحب دینار و درہم ہلاک ہو گیا بندہ جڑا پیسے دا پتر درم و
دینار دا پتر ہے او ہلاک ہو گیا او برباد ہو گیا تے اعمال بھی برباد ہو گئے نے اللہ نے الذین ضل سعیہم انہاں دیاں کوششاں برباد ہو گئیاں فی الحیات الدنیا جنیاں ساریاں کوششاں میرے اندر میرا جڑا ہے وہ بینک بیلنس بڑھ جائے میرا مال بڑھ جائے بس یہی کوشش دے اندر لگا رہا ہے فرمایا ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اور سارے عمل برباد ہو گئے ہیں اور فرمایا کہ یہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا انہاں دا ٹھکانہ جڑا ہے جہنم ہے کس وجہ تو انہاں اللہ دی آیات کو جھٹلایا ہے تو بات سننا مقصد کی ہے پہلا جڑا بندہ صرف دنیا داری دنیا دا مفاد دنیا دا مقصد جڑا ہے انہوں مد نظر رکھتا ہے دنیا دی زندگی نو ترجیح دیتا ہے آخرت دی زندگی نو ترجیح نہیں دیتا ایسے بندے دے سارے اعمال جڑے نے وہ ہلاک ہو گئے نے قرآن دے اور مقام سن لے اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون اللہ فرماتے جڑے لوگ ارادہ رکھتے ہیں جنہاں دی سوچاں اے نے میں دنیا دے اوتے چودھر جماواں بس میں چودھری دے دسنا چاہیدا واں آخرت نوں چھڈ کے صرف دنیا کرن والا دین جڑا ہے اور رمضان تک محدود رکھ کے مڑ کے اس تو بعد جو دنیا بس آنی چاہیے نماز جاتی ہے چلی جائے مار جاتا ہے تو چلا جائے جناب جمعہ جاتا ہے تو چلا جائے اذان آتی ہے سنتا ہے لیکن جناب سنی انسنی کر کے جو ہوتا ہے ہوتا رہے صرف رمضان تک مقصود تھی اور آخرت دی زندگی نو ترجیح نہیں دنیا دے مال نو ترجیح ہے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا اور دنیا دی زندگی دا ارادہ رکھتا وزینتہا دنیا دی خوبصورتی نو وہ جناب مد نظر رکھتا ہے میرے پیچھے جناب پراٹھواں ہونیاں چاہیے نے میرا یہی مقصد حیات ہے مقصد حیات نے یہ بنا لیا ہے کہ میرا مال چنگا ہونا چاہیے میرے کو جناب جانور چنگے ہونے چاہیے نے اے انداز بنا لیا ہے اس بندے نے فرمایا نوفی الیہم اعمالہم اسی پورا دیاں گے کیونکہ رب نانصافی بولو کرتا نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں جڑا جو کرتا رہے گا دنیا دے جس چیز دی کوشش کرتا رہے گا نوفی الیہم اعمالہم اسی انہوں پورا بدلہ دواں گے جو کوشش دنیا داری نہیں کرتا ہے اسی انہوں پورا بدلہ دواں گے اور فرمایا کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ انہاں لوگوں واسطے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں وحبط ما صنعوا جڑے کام کیتے نے نیکیاں کیتیاں ساریاں برباد نے تے اے جڑے کام کردے نے او تو اللہ خوب واقف ہے گویا کہ ان آیات تو پتہ چلدا ہے جڑا بندہ دنیا دی ترجیح دنیا چھڈ آخرت چھڈ کے دنیا نوں ترجیح دیندا ہے ایسے بندے دے اعمال برباد نے حالانکہ قرآن کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تبصرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا اللہ فرماتے ہیں تواڈے واسطے آخرت دی زندگی بہتر ہے تسی دنیا دی زندگی نوں ترجیح دیندے ہو حالانکہ تواڈے واسطے آخرت دی زندگی بہتر ہے تے پہلا عمل ایسا ہے کہ انسان دی پوری زندگی جڑی ہے دنیا دا مال کٹھیاں کردیاں ہویاں لگ جائے آخرت دی کوئی تیاری نہ کرے ایسے بندے دے اعمال برباد نے قرآن دا ایک اور مقام سنی اللہ فرماتے ہیں فامن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما له فی الآخرۃ من خلاق اللہ فرماتے ہیں جڑے لوگ
لوگ صرف دنیا کا طلب کرتے ہیں، جدوں ہاتھ چکتے ہیں یا اللہ سانو آ کام کر دے، میرے اللہ ساڈا دنیا کا آ کام کر دے، ساڈا آ کام ہو جائے، میرا پتر پڑھ جائے، میرا پتر جناب ڈاکٹر لگ جائے، میرا پتر انجینئر لگ جائے، بس دنیا 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 کا پتر دنیا دنیا کرتا ہے، نہ نماز ویکھدا ہے نہ روزہ ویکھدا ہے، بس دنیا دنیا دے پیچھے بھجن دی پئی ہے۔ یہ سارا الفاظ ہے، یہی نے اللہ فرماندے نے انہاں واسطے آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں۔ ہاں جڑا بندہ دنیا دے نال آخرت نو ملاندا ہے، وَمِنَ النَّاسِ اللہ فرماندے نے بعض لوگ ہونا ایسے نے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ انہاں لوگاں جو بعض لوگ ایسے نے جڑے ہاتھ چکتے ہیں تے دعا کی کردے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں لوگاں جو بعض لوگ ایسے نے جا کے وہ جو نیرا دی وضو کر رہے ہو انہاں نوں جگاؤ تسی۔ اللہ پاک نے کیا کیا ہے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، جڑے اس انداز نال دعا کرتے ہیں اللہ دنیا بھی چنگی کر دے، میری آخرت بھی چنگی کر دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یا اللہ اگ دے عذاب تو سانو محفوظ فرما لے۔ اس انداز نال دعا کر دے، دنیا ہونی چاہیے انسان کو کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن میرے ویر سوچ نظر آن یہ جڑا وقت ہے ایک فانی ہون والا ہے، یہ اپنی زندگی نہیں اخیری زندگی جڑی ہے وہ انسان واسطے بہترین ہے۔ وقنا عذاب النار نال نال دعا کر دے یا اللہ اگ دے عذاب تو سانو محفوظ فرما لے۔ تو گل دسن دا مقصد کی ہے کہ جڑا بندہ صرف دنیا نو ترجیح دیندا ہے ایسے بندے دے اعمال دوسرے بھی برباد ہیں۔ اگر پتہ کی فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ جو انسان نے کمانا ہے وہ انسان کو حصہ ملنا ہے، اللہ جلد حساب لین والے نے۔ یار جے روزے لنگن تو بعد صرف اے پہ گئی ہے میں دنیا کٹھی کر لواں، دنیا دا مال کٹھا کر لواں، پھر ان آیات دی اطاعت ہے اپنے اعمال دی فکر کر لے، جڑے کیتے نہیں وہ بھی کیتے نہ برباد ہو جانا ہے۔ آنا میرے ویرا اپنیاں کوششاں اپنیاں سائیاں جڑیاں نے وہ آخرت واسطے بھی بچا کے رکھ۔ او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے، اتو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمبیرا ہے۔ آنا میرا میرا دین ترجیح ہونی چاہیے، آخرت جڑی ہے یہ ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر اے ترجیح رہی ہے پھر میرے ویرا تیرے اعمال محفوظ نے، کہ اگر اے ترجیح نہیں رہی پھر اپنی ترجیحاں جڑیاں نے انہوں درست کر لے۔ گویا کہ پہلا عمل انسان نو سمجھ آئی ہے، پتہ چلیا ہے جے نال عمل پچھلے بھی ضائع ہو جاندے نے، صرف دنیا داری ایسے اعمال جڑے نے انسان دے کیتے وہ بھی برباد نے۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ لیجیے ہوں دوسرے عمل دے آئیے، جڑا بندہ اے عمل کردا ہے اس بندے دے اعمال کیتے ہوئے نیکیاں کیتیاں یا ضائع ہو جاندیاں نے۔ اور کر یار جے میرے اندر پائے جاندے نے میں اپنی اصلاح کر لاں، ایک طرف یار تو کوشش کیتی ہے روزے دے مہینے اندر بھوک کٹی ہے پیاس کٹی ہے، نمازاں پڑھیاں نے جناب تراویح دیاں نمازاں پڑھیاں نے، قیام اللیل کیتا ہے، یہ ساریاں نیکیاں کیتیاں نے، انہاں نوں محفوظ رکھنا چاہنا ہے، جے انہاں بدلہ لینا چاہنا ہے اللہ پاک کول پھر ان اعمال تو بچ جا، اے عمل نہ کری۔ دوسرا عمل کیڑا ہے؟ حدیث دے غور کر، سیدنا ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، فرمایا من امسک قلبا فإنه ينقص كل يوم قيراط۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، فرمایا جینے دوسرے
عمل تے غور کر جنے شوقیہ کتا گھر دے اندر رکھیا ہے شوقیہ کتا گھر دے اندر رکھیا ہے ایدے رکھن دی وجہ تو ایدے اعمال جو روزانہ دی بیس تے ایک ایک قرات جڑا ہے عمل ضائع ہوئی جاندا ہے جنے شوقیہ کتا رکھیا ہے ساڈے تے جناب میں رکھیا جناب او پیو نوں نہ دودھ نہ دے جی نیم دیندا ہے اے حالت ہے جنے شوقیہ کتا پالیا ایسے بندے دے زوانہ دی بیس دے عمل جو ایک قرات اور پہاڑ جنہ ہے اور پہاڑ 11 کلومیٹر دی لمبائی سے پھیلیا ہے پورا ایک اور پہاڑ جنہ اولا اجر زوانہ دا ضائع ہو جاتا ہے جنے شوقیہ کتا رکھا ایک رکھنا جائز جڑا ہے مویشی اوہی دیکھ بھالی واسطے کتا رکھیا ہے کوئی چیز انہاں نوں پوے نہ کوئی اس چیز نوں نقصان نہ دے او رکھیا ہے دوسرا کھیتی واسطے زراعت واسطے اوہی دیکھ بھال واسطے کتا رکھے اے دو انداز نال رکھنا کتا جائز ہے اس تو علاوہ کسے انداز نال کتا رکھنا جائز نہیں عمل دی زیادہ سبب گھر دے اندر رحمت دا فرشتہ نہیں نازل ہوندا اب ایک حدیث تے غور کرو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتا گھر دے اندر چھوٹا جا موجود ہے چھوٹا جا ایتھے ماشاءاللہ ایڈے پال کے نہ رکھے نے شوقیہ پال دے پھر دیوا ایڈا جا کتا ہے گھر دے اندر موجود ہے جبریل علیہ السلام گھر نہیں وڑدے پوچھا گیا کیوں فرمایا باہر کڈو گے تے اسی اندر آواں جہاں دے گھر رحمت دا نزول نہیں ہونا اے عمل ایسا ہے جڑا ساڈے معاشرے بالکل معمولی سمجھا ہے روزانہ دی بیس تے ایک قرات اس بندے دا اجر گھٹدا ہے جنے شوقیہ کتا پالیا سواستے اے پالن والی کوئی چیز نہیں اس تو بچنا بہتر حساب نال بہترین حل ہے بہتر ہے نہیں کہ انسان ذکر و اذکار کرے عبدال کرسی پڑھے اپنے جانوراں دے پھونک مارے تے اے اذکار ذکر و اذکار کر کے بندہ پھونک مارے اے نو چاہے کہ گھر دے اندر بھی ہو جناب جاوے بندہ ٹورے گھر نوں جاوے تے گھر بھی بڑیا پھرے تے باہر آوے تے باہر بھی نال پیچھے پیچھے ٹریا پھرے اے ایسا نجس جانور ہے ایسا نجس جانور عام کوئی چیز منہ مار جے نا تے دھو لو ایک واری تے کام بن جاندا ہے اے منہ مار دے برتن دے 7 واری دھونا پیندا ہے تے 8ویں واری مٹی نال دھونا پیندا ہے پھر برتن پاک ہوندا ہے پتہ کی حالت ہے گھر واڑ لیندے نے تے اوہی برتن جو کھائی جاندے اوہی برتن جو دتی جاندے اوتے اے کافی ہے اور بھئی جڑی شریعت نے روک تھام کیتی نا بڑی حکمت بھری ہے کیوں کتا ایک درندہ ہے ایدے چ درندے والی صفات نے درندے والی صفات نے جدو انسان اگر جھوٹا پیے گا انسان دے اندر بھی وہ صفات جڑیاں نے منتقل ہو سکتی ہیں اللہ معاف کرے کئی ویکھ دیو تسی اس حساب دے بندے بھی کتا نہ کٹے بندہ ضرور بندے نوں اگوں معاملہ بناتا ہے تو بات دسن دا مقصد ہے اے عمل دے زیادہ اسباب شوقیہ کتا جڑا ہے پالنا نبی علیہ السلام دی حدیث تو ایسے عمل تو بچیے جڑا عمل انسان دے اعمال نوں برباد کر دے اج کل دے کام جڑا اعمال کرنا بھی بڑے مشکل ہوئے نا کیونکہ اسی دنیا داری چ ڈوبے ہاں دنیا دا سانگ ساڈے اوتے لگ گیا ہے رنگ چڑھ گیا ہے ساڈے تے دنیا دا جڑا پڑھدا ہے انہوں بھی اسی تانے مارتے ہیں تے جڑے پڑھدے ہیں ماشاءاللہ انہاں جو بھی ادھے جڑے تے کوئی کام نظر آندا ہے تے جلدی جلدی بھجدے نے کام پہلے کر لیے وا نماز بعد چ ہوندی رہے گی نماز دی کیڑی سی اے جنی کہ سیت اسی دینے ہیں نا رب دے بلاوے نوں اینی کہ سیت رب نے سانوں دینی ہے یاد رکھنا تو بات ہے عمل دے زیادہ سبب کتا ہے انسان شوقیہ گھر دے اندر رکھے قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا وہ سارے لوگ ایسے ہون گے جنہاں کوششاں بڑیاں کیتیاں ہون گیا تے پھر انہاں دی کوششاں ساریاں برباد ہو جائیں گی قرآن نے ایک اور مقام سنانا اللہ پاک نے فرمایا ہے فرمایا کہ فرمایا اللہ تاکا دیس الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ بڑے سارے لوگاں بڑے بڑے عمل کیتے میں راہ پڑھے ہون گے چہرے پہ گوٹے گٹے کسے ہون گے اعمال کر کے
لیکن اعمال انہوں نے برباد ہو جاتے. دعا کرو اللہ سانو محفوظ فرما دے. اللہ ساڈے اعمال جڑے نے جڑے کیتے نے یا اللہ ٹوٹے پھوٹے اپنی بارگاہ قبول فرما لے. اللہ سانو محفوظ رکھنے دی بھی توفیق عطا فرما دے. تو ایسے عمل کرنے کی وجہ تو انسان جڑا ہے یہ سارے ضائع ہو جانے انسان دے اعمال. آئیے ہم تیسرے عمل تے غور کیجیے. پہلا عمل جڑا بندہ دنیا چ کھپ گیا آخرت نو ترجیح نہ دتی او دے اعمال برباد نے. دوسرے نمبر دے جڑا گھر دے اندر شوقیہ کتا رکھتا ہے ایسے بندے دے ایک ایک قرات کردیا اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تیسرے عمل تے ذرا غور کیجیے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے من عمل منهم عملا بندہ بعد عملہ جو عمل کرتا ہے دی آخرت واسطے تے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے کم آخرت واسطے لیکن چاہتا دنیا ہے. فرمایا کہ من لم یکن له فی الآخرۃ نصیب ایسے بندے دا آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں. کم چنگا ہے لیکن شہرت دنیا بھی چاہتا ہے. دنیا بھی شہرت چاہتا ہے کی سخاوت کیتی ہے او جی میں تو روزیاں جناب ڈھیر لا دیتے میں کمال کر دیتی ہے میں جناب بڑیاں نو کھانا کھوایا ہے میں اتنا خرچہ کر دیتا ہے. یہ ریاکاری جڑی ہے نا ریاکاری یہ سارے عمل برباد کر. ہاں تسی ویکھدے نہیں بڑے بڑے آدھے میں پورا مہینہ ساری تراویاں پڑھیاں پورا مہینہ ساری تینوں دسن دی گل دی لوڑ ہے پڑھیاں نہیں تو اپنی واسطے پڑھیاں نے. اچھا میں سارے روزے رکھے نے. کوئی پوچھے نا اچھا بعض بندہ نو عادت ہوندی ہے نا کسی نے کوئی شے کوئی دے دینا ایویں بندے کھلوتے نا گھما گھما کے گل لے کے آندے میں کوئی فلاں شے دتی سی اساں جی بڑا تاور کردے اندر نال اسی کو آ شے دتی ہے اسی تے ادا کردے اسی دا شے دتی ہے. بھلا میرے کو اجر لینا جہے کو اجر لینا وہ ویکھدا بولو ویکھدا ہے وہ ویکھدا پیا ہے کما کمو کے کل لیانی ہے وچ کہ میں بڑا سکی ہاں اساں بڑی خیر خائی کری دی ہے اے وچ جدوں تو دس رہے نا پھر او دے کول بدلہ لے لا رب نے دا بدلہ دینا نہیں. ریاکاری ہے اس چیز تو بچیے. اور یہ باتاں ہوندیاں رہنیاں نے. روزیاں بھی دعا بعد چ کرنی ہے یا اللہ قبول کر لے یا نہ جڑی اپنی دعا او تے بعد دی گل ہے نا. تے کئی مہینے روزے نال اسی روزے تانوں ایڈا نہیں سی کیتی اسی روزے نے ایڈا نہیں سی تامن دتا ایڈا نہیں سی کیتا ایڈا نہیں سی کیتی یار جے دے واسطے کیتی ہے تے پھر لے کہہ اے کولوں اجر لے دے کولوں بدلہ لے تے جے رب واسطے کیتی تے چپ کر رہ. نیکی کر دریا میں ڈال ہیں ضرب المثل نیکی کر دریا وچ سٹ. نیکیاں نہ یاد رکھیا کر گن گن کے نیکیاں میں آ بھی کام کیتا میں آ بھی کیتا کدی اپنے گناہ بھی گنیا کرنا آ گناہ کیتا آ کیتا آ کیتا. نیکیاں بڑیاں یاد آندیاں نے بار بار میں آ کیتیاں نے پچھلے سال میں آ نیکیاں کیتیاں سن اے یاد جو ہوندیاں نے تے کدی گناہ بھی یاد کر لیا کرو یار آ گناہ کیتا ہے جھاڑ دے اندر اج میں ایدی فہرست بنانا وا میں آ گناہ کیتے نے کل میں کوشش کرنی ہے نا وچوں ادھے رہ جان پرسوں میں کوشش کرنی ہے اے بھی کوئی نہ رہ ادھر کوئی نہیں جاندا ریاکاری ال پجے پھردے نے. اس واسطے محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ان اخوف ما خاف علیکم الشرک کہ منوں اور کسی چیز دا خوف نہیں لیکن شرک دا ہے اور شرک اصغر ہے وہ ارضیا اور ریاکاری منوں اپنی امت خطرہ ہے اے اندر ریاکاری پائی جائے گی. ریاکاری کہندے نہیں راشن تقسیم ہو رہا ہے جناب لینا لگی ہیں چودھری صاحب جناب راشن کا تقسیم کل میں سیاحت جا رہا تو اتنے بھی نا انہاں منجا راج ڈایا چوک دے وچ ڈایا تے کلو کلو ڈیڑھ کلو چینی تے وچ پہلے ایک دو چیز سامان ہونا پتہ نہیں کی کرا میں پورا ویکھیا درمیان چ ڈا کے جناب غریباں بیچارہ نے غربت دا مذاق اڑان دے ہیلو جی سبحان دے ایویں کریدا ہے صدقہ ایم دان دے صدقہ کرنا کر لو ایویں دے صدقہ پہ لوکاں کول ہی لے لیو اللہ کول کوئی نہیں ہے. ریاکاری والا بندہ اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے آخرت کوئی حصہ نہیں کہ اس انداز نال کیتا ہے تو میرے بھائی عمل اپنا سنبھال کے روزے وچ صدقہ خیرات کیتا ہی تے چپ کر رہا اگلے نوں کہانیاں نہ سنا کہ میں اینا کر دیتا میں ایویں کر دیتی اللہ نے یہ چیز نہیں پسند ہے.
اب ایک حدیث سے غور کرو، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کو نے تابعی آیا، تابعی وہ آندے میں آیا نا جب مدینے دے اندر، مدینے اندر ایک بندے دے دوالے نہ بہت سارے لوگوں نے ویکھیا، ترمذی اندر حدیث موجود ہے، بڑے سارے لوگوں نے ویکھیا نا، جدوں میں کہ یار کیوں کہ ویکھی بندہ کیڑا ہے، انا میں جدوں کیوں کہ ویکھیا تو میں ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا ابو ہریرہ صاحب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ سامنے بیٹھے ہوئے، لوگ گرد آلے دوالے بیٹھے ہیں، آج کل آلے دوالے کوئی بھی نہیں بیٹھا، آنے کے بعد سامنے جی فرصت ہی کوئی نہیں، اسی اور تھوڑے کام کرنے ہیں، وہ کر رہی ہے، ابو ہریرہ دے گرد نواں بیٹھے نے، ساتھی بیٹھے نے، آندے میں نا کوٹ ٹر گیا تے آمنے سامنے بیٹھ گیا، سامنے بیٹھ گیا، دو جن ہو کے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے سامنے بیٹھ گیا، میں مطالبہ کیتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں کوئی ایسی حدیث سناؤ جڑی تسی آپ سنی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ابو ہریرہ نے ویسے تو سنیاں بڑیاں نے حدیثاں، ایک حدیث سناؤ آپ تسی سنی ہوئے تو مینوں حدیث سمجھاؤ بھی، فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جا، ہن جدوں حدیث بیان کرن لگے نا، حدیث دا یعنی وہ معاملہ ہی ایسا سی کو ڈر اینا دل دے اندر ابتدا کرن لگے تے چیخ نکلی ہے تے بیہوش ہو کے زمین تے گر گئے، غور کرے جے اس بات تے، بیہوش ہو کے زمین تے گر گئے، تھوڑی دیر گزرن تو بعد پھر ہوش آئی ہے، جدوں ہوش آئی نا تے اے تابعی کہنے لگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تسی اس طرح کرو نا، تسی دسو جڑی حدیث سنان لگے سو، فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، انسان گھٹنے والے بل چلے گا، گھٹنے والے بل، اللہ اس دن انہاں دے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اللہ اس دن انہاں دے درمیان فیصلہ فرمائے گا، گھٹنے والے بل چلے گا انسان، جدوں انہی گل کیتی پھر ہیبت جڑی ہے آخرت دی دل چ آئی تے پھر جناب مودرے منہ زمین تے پھر گر گئے، دوسری مرتبہ، تیسری بار پھر ہوش آئی، جدوں دو ہوش آئی نا دوسری باری، پھر تیسری باری، پھر فرمایا مجھے دسو کیڑی حدیث تسی بیان کر لگے سو، تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قیامت والے دن تین قسم دے لوگ ہون گے، تین قسم دے لوگ، اللہ دی قسمیں بچ جاؤ رہا ہے، تین قسم دے لوگ آن گے، اے ہن حدیث بیان ہون لگی، فرمایا ایک قاری ہوئے گا، عالم دین ہوئے گا، یہ آکھے گا اللہ ساری زندگی تیری راہ تبلیغ تے لا چھڑی ہے، ساری زندگی جوانی بڑھاپا تبلیغ کیتی ہے، ساری زندگی تیرے دین دا کام کیتا ہے، ابھی سن لو دین دا کام کرنا نے ساتھی ہے، اصل اندر میں اپنے آپ پہلے مخاطب کرتا، پھر اسی جڑے دین دے نال منسلک ہے نا وہ کام کردے ہیں، اے گلاں سوچو وچار کرو، اپنے اندر جھانکنا چاہیے انسان، تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمانے نے قاری آئے گا، عالم دین آئے گا، دیندار آئے گا، دین دا کام کرنے والا آئے گا، تے آکھے گا اللہ جی میں تے دنیا دی اصلاح واسطے، لوگوں دی اصلاح واسطے بڑی بات نصیحت کیتی، بڑا کام کیتا، بڑا میں ایدا کر دیتی، بڑا میں اودا کر دیتی ہے، ساری چیزاں دسے گا، اللہ آکھے گا تو جھوٹ بولدا ہے، تو کی بولدا ہے، جھوٹ بولدا ہے، کہ جڑے فرشتے مقرر ہونے نا اودے تے حدیث دے لفظ نے انہاں بھی آکھنا اللہ ہے جھوٹ بولدا ہے، دو شخصیت دو ذاتاں نے، ایک رب العالمین دی ذات، ایک فرشتے جڑے انہاں دونوں نے اینو جھٹلا دینا، یہ جھوٹ بولدا ہے، یہ چاہندا سی میرے جھنڈے لگ جان، میرے نام آ جان ایک باری، میں بڑا خطیب اسلام ہاں، میں بڑا مبلغ اسلام ہاں، میں بڑا دین دا ٹھیکیدار ہاں، ایسے بندے نے فرمایا جائے گا پھڑو پھڑ کے نو جہنم دے اندر سٹ جہنم جو سٹو اینو۔ دوسرے نمبر دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید آئے گا، شہید جناب جنہیں اپنی جان دے دیتی ہے، دیکھ لو دنیا دے اوتے نام بنان واسطے بندہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے، دنیا دے نام بننا چاہیے، اللہ واسطے دینی تو بڑی مشکل ہوگی نا آج کل، اللہ واسطے تو 10 روپے دینے بڑے اوکھے ہو گئے نا، دنیا دے مال واسطے جناب دنیا دی بہادری، بڑا میرا نام ہوئے، چرچا ہوئے، اس واسطے جان دے دیتی ہے شہید نے، آکھے گا یا اللہ سب نالوں بہترین چیز انسان کو جان ہوتی ہے، پھر اللہ میں جان تیرے راج وقت کر دیتی ہے، جان قربان کر دیتی ہے، تے اللہ آکھے گا تو جھوٹ بولتا ہے،
یہ فرشتہ جڑا ہے فرشتہ بھی آکھے گا تو جھوٹ بولنا ہے تو ہستیاں نو ٹکران کیا تو جھوٹ بولنا ہے تو تے چاہندا سی لوگ مینوں آکھن بڑا بڑا بہادر بندہ ہے بہادر ہے بڑی جنگ جوئی نہ لڑیا ہے پیچھے مڑیا ہی نہیں اگے دوڑدا گیا ہے کیا بات اس بہادر دی کیا بات ہے اس جان دی تقویت دی جوانی دی کاری کمال دی نے ایسے بندے نہ جہنم دی آگ نو بھڑکایا جائے گا کیوں اس کے اندر ریاکاری آ گئی ہے جس کے اندر ریاکاری ہے خدا عمل برباد ہو گئے جنہ ہی مرضی جگہ تو نہ ہویا تیسرے نمبر دے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت کا کمالا سخاوت کا کمالا مال خرچ کرنا والا جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے مال خرچ کرتا ہے خرچ کے میں کرتا ہے جے کسے پڑوسی نو دیتا 500 دے قدر 4-5 دن بعد انہوں بیڑا مار چھڑیا لے ساڈے ٹکڑے دے پلدیاں ہن تانوں گلاں ہوندیاں اے لفظ جملے عام نے بھائی بولدے ہیں اسی ماں سے بولو اسی کوئی نہیں بولدے اسی بولدے ہیں جدوں اسی اپنے ہوش واس کھو بیٹھے ہیں نا پھر اسی اپنی اوقات بھی کھو بیٹھے ہیں اصل اندر اپنی اوقات کھو بیٹھے ہیں اسی گل ہے ساری جے سانو اپنی اوقات دا پتہ ہوئے پیدائش دا پتہ ہوئے کس طرح دی پیدا ہوئے ہیں کبھی بھی یہ جملے انسان دی زبان چوں نہ نکلے فرمایا بڑا سخاوت سی سگی سخاوت کرنے والا سی اللہ میں تے اپنے ماں قریبی رشتہ داراں نوں دے دے کے میں انہاں نوں بڑا مال دتا ہے بڑا ہی کھوایا مال اللہ میں تے قریبی آ جڑے کول غریب مسکین سن اللہ دے گھر سن جڑے گھر بھی بڑا دتا ہے میں غریباں مسکیناں نوں بڑا مال دتا ہے اے لفظ بولدا ہے اللہ نال ہی آکھے گا جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹا ہے اودے جھوٹے کوئی شک رہ گیا جنوں رب العالمین کہہ رہے جھوٹا ہے اودے جھوٹے دی کوئی شک نہیں رہ گیا فرشتہ کہ تو جھوٹ بولدا ہے دو ہستیاں نوں ٹکرانیاں تو جھوٹ بولدا ہے تو تے چاہندا سی لوگ مینوں آکھن چودھری صاحب بڑے سخی نے فلاں صاحب بڑے سخی نے 500 دا بھی نوٹ ہے ایویں کھلار کے سامنے سارے دے پڑا رہا ہے آ ویکھو جی ایویں 500 دا نوٹ دے رہے ہیں عجیب میں تو صورت حال لگدی ہے کیفیت عجیب جو یار جے تسی اللہ واسطے کرتے ہو پھر تانوں فام کا بخلاوا ہے کوئی بخلاوا نہیں جے اللہ واسطے کام تو ایسے بندیاں نال جہنم دی اگ نوں بھڑکایا جائے اگے الفاظ حدیث دے جہنم دی اگ نوں انہاں بد نصیباں دے نال بھڑکایا جائے تو تیسرا عمل اپنے اندر پیدا نہ ہون دیو ریاکاری اپنے اندر نہ آن دیو جنہ مخفی کر کے کر سکدے ہو کام جڑا نیکی دا کر سکدے ہو کرو آئیے ہن ذرا غور کیجئے چوتھی بات اور کریے بڑی اہم حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے غور کر اللہ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات محبوب فرما دینے بہت سارے لوگ جان لو میرے پیارے صحابہ ساڈی امت میں بڑی ساری قوماں ایسیاں آن گیا بڑے سارے لوگ ایسے آن گے جنہ عمل کنے کیتے ہون گے تہامہ پہاڑ دے برابر عمل کیتے ہون گے یعنی پہاڑا جنہیں عمل کیتے ہون گے ساری زندگی نے کیا کرتا رہے آئے گا لیکن کی ہوئے گا ہبا اودیاں ساریاں نیکیاں جویں ہوا جو روئی اڑ دیے ایویں اودیاں ساریاں نیکیاں اڑا دتیاں جان گیاں اودیاں ساریاں نیکیاں برباد ہو جان گیاں صحابہ کرام نے جدوں حدیث سنی تے چونکے نے پریشان ہو گئے نے فرمایا محبوب جی انہاں دی کوئی نشانی دس دیو نشانی کوئی دس دیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکاں جو کھلون گے تے عبادت کردے ہون گے بڑے عبادت گزار ہون گے عبادت کردے ہون گے نمازاں پڑھدے ہون گے نیکی دا حکم دیندے ہون گے گناہاں تو روکدے ہون گے جدوں اللہ دی اختیار کردے ہون گے تنہائی انہاں دی پاک نہیں ہوئے گی او انہاں چیزاں دا ارتکاب کردے ہون گے جنہاں تو اللہ اور اس دے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اودا ارتکاب ماشاءاللہ پائیں وقت دا نمازی تے صبح تو کے شام تک مسجد کھلونا لا پڑھنا لا لیکن جدوں ایتھوں باہر نکلدا ہے اوتھے جھوٹ بھی حرام ہے کام حدود دا بمان جھوٹ بھی حق بھی کھائی جاتا ہے مال بھی غصب کیتی جاتا ہے کسی دی چغلی بھی کری جاتا ہے غیبت بھی کری جاتا ہے یہ سارے عمل جڑے نے انہیں سارے اعمال برباد کر دے
جے عمل کرتے ہو جے رمضان کیتے نے تے ہمیں محفوظ کرنے اے کام نہیں کرنا عبادت کیتی ہے نیکیاں کیتیاں نے ادھروں جناب ادھروں چاند نظر آیا ہے عید کا چاند نظر آ گیا ادھروں جناب سارا کام شروع ہو گیا حرام دا انتقام شروع ہو گئے جڑا رکیا سی انہیں بھی وہ کام شراب شروع کر دی گانا جڑا ہے وہ شروع کر دا جھوٹ بولنا شروع کر دیتا وہ کام شروع کر دے جنہاں تو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا فرمایا قیامت والے دن پہاڑ تہماں دے برابر لے کے آ گئے نیکیاں لیکن کی ہوئے گا روئی دی طرح انہاں دی نیکیاں اڑا دتیاں جانگیاں ضائع کر دتیاں جانگیاں ہن ویکھ یار اس حدیث تو بعد میں اپنے اندر جان کے ویکھ کہ یار ایتھے تے نماز نہ پڑھدا ہاں لیکن اللہ کی اختیار کر کے حرام دا ارتکاب تے نہیں کر رہا جے تینوں نماز تینوں برائی تو نہیں روک رہی پھر سمجھ تیری نماز نقص ہے جڑی تینوں برائی تو نہیں روکتی ہے کہ نماز تو بعد ہے آپ عبادات کیتیاں نے کرن تو بعد یہ نہ ہوئے دیہڑی عمل کر کے گیا شامی ہو گیا جناب بدکاری کیتی ہے جھوٹ بولیا ہے کسی دے نال دھوکا کیتا ہے کسی دا حق کھا کے بیٹھا ہے گل یاد رکھ لو معاملات سے گل مکنی ہے اخیر معاملات بندے دے صاف ہونے نے عبادات قبول نے جے معاملات صحیح نہیں پھر عبادات قبول نہیں گل یاد رکھ لو کیتیاں ہوئیاں بھی ذرا نے چوتھا عمل تنہائی پاک کیجئے تنہائی دے وچ حرام دا ارتکاب نہ کرو اللہ دی قسم ہے تنہائی پاک ہو جائے حدیث تے غور کر لو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ظل الا ظلہ قیامت والے دن انسان پسینے اندر شرابور ہوئے گا انسان نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا انسان اللہ دا غصہ ہنا ہوئے گا انسان اپنے چک چکے گا پسینے اندر ڈبکیاں کھانا ہوئے گا اور انسان دا بال جو جڑے بچے نے انسان دے نہیں ہون گے بی بی انسان دی نہیں ہوئے گی اس عالم دے اندر جدوں تاریکی ہوئے گی سورج نیڑے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی تپش مار رہی ہوئے گی زمین سوچنا زاد اج دی جڑی گرمی ہو برداشت نہیں ہو رہی یہ جہنم صاف کڑیا ہے حدیث کے مطابق آج دی گرمی برداشت نہیں تے کل دی کیویں گرمی برداشت کرے گا سوچنا میرے آمیرا اے تے تدبر کر لینا فرمایا قیامت والے دن جڑا بندہ اپنی تنہائی پاک کر کے آئے گا قیامت والے دن ایسے بندے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا یہ کوئی حرام دا ارتکاب کرنے واسطے اور دعوت دیتی ہے ذات منصب و جمال بڑے منصب والی ہے بڑی جمال والی ہے بڑی خوبصورتی والی ہے اور عورت جناب انسان کو دعوت دیتی ہے دعوت گناہ دیتی ہے یہ پجک زبان ہو کے فرض کیا ہے فقال انی اخاف اللہ میں اللہ کو ڈرتا ہوں اپنی تنہائی پاک کردا ہے جے موقع میسر آندا ہے تب بھی گناہ نہیں کردا یار سوچنا اسی تے موقع لب کے گناہ کردے ہاں موقع پا کے موقع بنا کے اسی گناہ کردے ہاں حالانکہ حدیث کی آمدی ہے کہ موقع ملے بھی پھر بھی یہ کام نہیں کرنا تنہائی پا کے حرام دا ارتکاب نہیں کردا نیکیاں کردے نال حرام تو بچدا ہے نیکی قبول نہیں ہے جے بندہ انسان حرام تو بچدا ہے جے حرام کھائی جائے ادھروں نیکیاں کرے جائے انسان دا عمل کامل قبول نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرما دیتے جدی تنہائی پاک ہوئے گی ایسے بندے دے عملات دا مول پوے گا ایسے بندے دے عمل جڑے نے انہوں راحت دا سبب بڑھن گے انہوں جنت چلے کے جان دا سبب بڑھن گے لیکن جڑے عمل جڑے نے نال نیکیاں کر رہا ہے نال حرام دا ارتکاب کر دے حق کر دے جھوٹ بول دے چگلیاں غیبتاں کر رہا ہے فرمایا قیامت والے دن ایسے بد نصیب بن گے اللہ پاک انہاں دی نیکیاں نو جناب روئی جس طرح اڑائی جاندی ہے میں اڑا دے گا دعا کرو اللہ سانو انہاں تو معفول فرما لوے تو بات ہے کہ چوتھا عمل ہے اپنی تنہائی حرام دا ارتکاب نہیں کرنا نہیں تے کیتے ہوئے اجر بھی ضائع ہو جان گے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا ایک اور عمل
تے غور کر لے پنجواں تے آخری عمل ہے بات مکمل کرنے لگا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ومن قتل عمدا جس بندے نے جان بوجھ کے کسی نو قتل کیتا ہے قتل کرن تو بعد ومن حال دونه فعليه لعنت اللہ وغضبه لا يقبل منه صدقۃ صرف ولا عدل ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کرے جے بڑی اہم بات میں تواڈے سامنے رکھن لگا گوش گزار کرن لگا ہاں نبی پاک نے فرمایا جنے جان بوجھ کے قتل کیتا ہے قتل کرن تو بعد اونوں بچان واسطے مقتول نو قاتل نو بچان واسطے ایک بندہ وچ آیا ہے کہ یار اے بچ جائے ایدی جناب تون نہ لوے ایدا قصاص نہ ہوئے اے بچ جائے سفارش کردا ہے اپنے سورس لڑاندا ہے فرمایا جڑا بندہ اپنے سورس لڑاندا ہے قاتل نو بچان واسطے اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے اس بندے تے اللہ دا غضب ہے اللہ اودی فرضی نماز بھی اور نفلی نماز بھی قبول نہیں کرتا دسو اسی سفارشاں کرتے ہیں خیر یار بندہ اسی مار گیا کی ہو گیا ہاں الگ بات نہیں معاف کر دے ترلا کر بنتا کر اس نے جان گئی ہے کوئی سوکھی گل نہیں تے ترل بنت کر جے وہ معاف کرتے نے خوشی نال تینوں معاف کرتے نے یا دیت مانگتے نے تو دیت دے یا خوشی نال معاف کر دیندے نے تے کر دے دوجے ہاتھ کنڈے استعمال نہ کر لا تینوں جے ہاتھ لا جے قانون ہاتھ لا جے مینوں پڑھ لے ہیں میں ایک گال کر کے میری گال دا تینوں منٹ تو پہلے چھڈ دینا تو کر کال اللہ دی لعنت دا مستحق بن جا اللہ دے غضب دا مستحق بن جا تیری نہ کوئی فرضی نماز قبول ہے نہ نفلی قبول اے تو بڑا پشاش کی رو بچ کے رو اس بات تو جڑا بندہ قصوروار ہے بھا کیوں نہ لے سکا قصوروار ہے سفارش نہیں کیوں تیرا قصور ہے تو جرم کیتا ہے تو قتل کیوں کیتا ہے کبیرہ گناہ دے ارتکاب کیتا ہے کہ جان جب قرآن آندا ہے جنے ایک جان کو قتل کیتا اور ساری کائنات کو قتل کیتا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا جنے ایک جان بچائی نے ساری کائنات بچا لی تو بعد ہے آپ کوئی زیادتی ظلم پتہ ہے کون ہے مجرم پتہ ہے بندے ایک چلو مجرم نہیں بندہ مجرم نہیں چلو بندہ اپنے سورس سے لڑا کے ان بچاوے کوشش کرے کیونکہ مجرم جڑا مجرم نہیں انہوں بچاؤ گے تو ساری کائنات نو بچا رہے ہیں کیونکہ وہ مجرم نہیں تے اس واسطے دی جان ہے بچ گئی ہے تے جڑا مجرم ہے انہوں تسی بچاؤ گویا کہ تسی ساری کائنات دے قتل دے اندر شریک ہو گئے ہو تو بات ہے وہ بندہ جڑا بندہ قاتل دا گواہ بندا ہے یعنی حق دے وچ گواہی دیندا ہے کہ نہیں جی انہیں نہیں قتل کیتا جی میں تو اتھے ہی جھوٹے گواہ بھی اج کل مل جاندے نے لاٹری لگی ہے جندا مرضی جناب 2-4 ہزار لے جاؤ وہ باہر سپیشل پھرتی ہے ہاں جی کیڑا مسئلہ ہے اچھا قتل ہے چلو جی تو 10,000 دے میں دیاں گا گواہی کوئی نہیں کیتا اے حالت میں کیفیت ہے تو بعد ایسے بندے دی نہ فرضی نماز قبول ہے نہ نفلی قبول ہے اور فرمایا کہ یہ ایسا بندہ اللہ دی لعنت دا بھی مستحق ہے اللہ دے غضب دا بھی مستحق اس واسطے یہ چند عمل دسے نے اس کے علاوہ بھی شرک جڑا ہے انسان دے اعمال دی بربادی دا سبب ہے اے زبان انسان دے اعمال دی بربادی دا سب نالوں بڑا سبب ہے یاد رکھ لو ساری زندگی دے عمل ایک سائڈ تے کر دینی ہے زبان جڑی ہے اس واسطے اے بھی جڑا ہے انسان دی بربادی دا اعمال کیتے ہوئے انہاں دی بربادی دا سبب ہے زبان بھی انسان اس واسطے انہاں چیزاں تو محفوظ رہیے گٹو کو روز روز نیکیاں دا پر تے ثواب جڑے نے انہاں نوں سیکھ کے رکھو اے نہ اے کتو سی بھری جاؤ تے تھلو جناب سراغ جہاں تھلے نیکیاں نکلدیاں جان کم ہونے آنی نیکی جیڑی توڑ چڑھ گئی ہے اللہ دے سامنے انسان پہنچ گیا ہے اور نامہ اعمال لکھی یہ درجے کاملے قبول کام اوہی آنی ہے ان اعمال تو بچیے صرف دنیا نہ کرو آخرت کے فکر کرو جڑا صرف دنیا دے پیچھے لگ جاتا ہے اسی سامنے ویکھدے ہیں مثالاں سامنے جڑا دنیا دا پتر بنیا پر بھائی کی رہ گیا پھر کدی مسیتے بڑھیا ہی نہیں جے کہ ایک کدی پڑھ لیندے پھر ہن ایک کدی بھی نہیں پڑھدا کدی دو پڑھ لیندے وہ بھی نہیں پڑھدا انہاں دا پا ٹھیک ہے بڑیاں پڑھ لئی ہیں ہن کدی پڑھن دی لوڑ ہے ہن تے ماشاءاللہ سان کول بڑا مال آ گیا بڑا جناب اے ہو گیا او ہو گیا تے سارے کماں دا پتہ جاندا رہندا ہے جڑا بندہ دنیا تے آ وندا ہے
دوسرے نمبر دے کہ ایسا کتا جڑا شوقیہ انسان نے گھر دے اندر رکھیا اس کو بچ جاؤ، ختم کر دیو، دور کر دیو ایسے چیزاں. شوقیہ کتا جڑا ایک ایک قرات کر کے انسان دے نیکیاں جو اجر جڑا ہے وہ گھٹاندا رہندا ہے. ایک قرات بہت پہاڑ دے برابر ہے. ہاں مویشیاں دی حفاظت واسطے، زراعت دی حفاظت واسطے، کھیتی باڑی دی حفاظت واسطے رکھیا جا سکتا ہے. اور یاد رکھ لیجیے جنے شوقیہ رکھیا ہے اس گھر دے اندر رحمت دا فرشتہ بھی نازل ہوا. تیسرے نمبر تے ریاکاری تو محفوظ رہو. عمل کیتے نے انشاءاللہ سانو بڑی امید ہے اللہ ساڈے عمل قبول کرنے والا ہے. لیکن یار انہاں چیزاں تو بچو، ریاکاری نہ رکھو، ریاکاری نہ کرو، لوگوں کے سامنے بخلاوا نہ کرو، اللہ واسطے کرو. انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ کرو گے انشاءاللہ. جے اخلاص نہ کرو گے ایک کھجور دا اللہ پاک اور پہاڑ بنا کے اجر عطا کر دے گا. تو چوتھے نمبر تے تنہائی پاک کر لو. نیکی کرن تو بعد تنہائی جڑی اس کو محفوظ کر لو، پاک کر لو، گناہ تو بچو، بڑے گناہاں تو چھوٹے گناہاں تو بچ جائیے. پانچویں نمبر دے بات یہ کہ کوئی قتل کر بیندا ہے تانوں پتہ ہے قاتل ہے، پھر اولے حق دے اندر گواہی دینا، اولے حق دی سفارش کرنا یا سورسی لڑا کے انہوں بچان دی کوشش کرنا، یہ لعنت بھی انسان مستحق ہے، اللہ دے غضب دا بھی مستحق ہے. فرضی نفلی مال ایسے بدلی کوئی کام نے قبول نہیں. جے یہ چیزاں انسان دے اندر پائیاں جاتیاں نے اس تو علاوہ بھی کافی سارے اعمال ہیں، پھر کدی انشاءاللہ بیان ہوں گے. دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ ان اعمال تو سانو محفوظ فرمائے. اللہ ساڈے اعمال کیتے ہوئے اپنی بارگاہ قبول فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.